اساتذہ کرام اور آج کے میرے سپر ہیروز، میرے چیف گیسٹس، بیٹے اور بیٹیاں، میرے پیارے بچوں، بہت بہت پیارے بچوں، السلام علیکم۔ لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب ہیل کر رہا ہے، کہ پنجاب گرو کر رہا ہے، پنجاب اپنی کھوئی ہوئی رونقیں واپس آتا دیکھ رہا ہے۔ آج میں اپنے بچوں کی خوشی دیکھوں، ان کے چہرے کی چمک اور دمک دیکھوں، ان کے لہجے کا جوش و خروش دیکھوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پنجاب صرف لیڈ نہیں کر رہا، پنجاب صرف ہیل نہیں کر رہا، پنجاب ماشاءاللہ تھرائیو کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ اور آج گجرات کی جو وائب ہے، یہ وائبز جو مجھے بچوں سے آ رہی ہیں، اس سے مجھے یہ بھی یقین ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی پنجاب کا، پاکستان کا، پنجاب کی ہر بیٹی کا، پنجاب کے ہر بیٹے کا مستقبل روشن ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور مجھے یہ بھی پتہ چل رہا ہے اتنے سارے بچوں کو ہونہار مل رہا ہے، اسکالرشپ، لیپ ٹاپس مل رہے ہیں، تو مجھے کہ جو پنجاب کی جین زی ہے وہ دنیا کو فتح کرنے کی تیاری میں ہے، شاباش۔ میرے پیارے بچوں، میرے لیے جتنی بھی ہونہار کی تقاریب ہوتی ہیں، لیپ ٹاپس کی تقریبیں ہوتی ہیں، میرے لیے وہ ایک سرکاری تقریب نہیں ہوتی۔ جب میں ہونہار اور لیپ ٹاپس کی تقریب میں آتی ہوں تو میں اپنے ٹائم کی کوئی لمٹ رکھ کے نہیں آتی، اس دن میرے باقی سب کام کینسل ہو جاتے ہیں۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ ایک سرکاری تقریب نہیں ہے، یہ وہ جشن ہے جو ایک ماں اپنے بچوں کی کامیابی پہ مناتی ہے۔ میں آج آپ کی کامیابی، آپ کی فتح، آپ کی اچیومنٹ کو سیلیبریٹ کرنے آئی ہوں، اور جب میں آپ کو دیکھتی ہوں، آپ کی باتیں سنتی ہوں، آپ کا جذبہ دیکھتی ہوں، آج جس جذبے کے ساتھ جب وہ ترانے پڑھ رہے تھے تو آپ جس جذبے کے ساتھ پاکستان کے جھنڈے ہلا رہے تھے، آپ جانتے ہو اس سے مجھے کتنا حوصلہ ملا ہے، اور مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ میرے بچے اس جھنڈے کو گرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جب میں آپ لوگوں کا یہ جذبہ دیکھتی ہوں، آپ کا یہ میرٹ دیکھتی ہوں، آپ کی یہ کامیابی دیکھتی ہوں، آپ کی یہ کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن دیکھتی ہوں، تو یقین کرو میری ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ میں اتنی دور سے سفر کر کے آئی ہوں آپ کو ملنے کے لیے، ورنہ یہ ہونہار اسکالرشپس کے چیکس اور لیپ ٹاپس آپ کے کلاس رومز تک بھی، آپ کے گھروں تک بھی پہنچ جاتے، لیکن میری ملاقات آپ سے نہ ہو سکتی۔ اور میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ میں ایک ماں کے طور پہ صرف آپ کی کامیابیاں اور آپ کی خوشیاں سیلیبریٹ نہیں کرتی، میں آپ سے یہ وعدہ کرنے آئی ہوں، آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سے یہ وعدہ کرنے آئی ہوں کہ پنجاب کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں، میں نے وہ سب وسائل اپنے بچوں پر، اپنے بیٹوں پر، اپنی بیٹیوں پر نچھاور کرنے ہیں، اور آپ نے جو خواب دیکھنے ہیں دیکھو، یہ میرا وعدہ ہے۔ ابھی وہ بچی کہہ رہی تھی نا کہ اگر آپ ہمارے پیچھے کھڑی ہیں تو ہم کچھ بھی کریں گے، تو میں لٹرلی جا کے اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو خواب دیکھنے آپ دیکھو، پنجاب کے کسی بیٹے کے، کسی بیٹی کے
خواب صرف اس لیے پورا ہونے سے نہیں رہنے چاہیے کہ اس کے پاس ان کو پورا کرنے کی اس کے والدین کے پاس وسائل نہیں ہیں. میرے تمام وسائل آپ سب کی قدموں میں آپ کے لیے حاضر ہیں. آپ کے ٹیچرز کو بھی مبارک ہو, آپ کے کالجز, آپ کے یونیورسٹیز کو بھی مبارک ہو, آپ کے والدین کو بھی مبارک ہو, آپ کے گھر والوں کو بھی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی ہے اور 100% میرٹ پہ یہ اسکالرشپس, ہونہار اور یہ لیپ ٹاپس آپ کو دیے جا رہے ہیں. 100% میرٹ. آج کوئی بچہ, میں آپ سب کے سامنے سرخرو ہوں, میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں, کوئی بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یا فلاں کو ایک بھی اسکالرشپ جو ہے وہ میرٹ کے باہر ملا ہے. میں نے آپ سے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کی پولیٹیکل افیلیشن کیا ہے, آپ کے پولیٹیکل ویوز کیا ہیں. اگر آپ نے محنت کی ہے اور آپ میرٹ پہ پورا اترتے ہیں تو آپ انعام کے حقدار ہیں. I am very, very proud of you, my children. Very proud of you. اور بچوں, ابھی وہ بچہ یہاں پر بات کر رہا تھا جو مظفر گڑھ سے آیا تھا. اچھا تقریر تو کر لوں. وہ بچہ جو, یہ لے لو پلیز, وہ بچہ جو ابھی مظفر گڑھ سے آیا تھا, اس طرح کی اتنی انسپائرنگ سٹوریز ہیں کہ تکلیف کا مقابلہ کر کے, وسائل کی کمی کا مقابلہ کر کے, غربت کا مقابلہ کر کے کس طرح بچوں نے نہ صرف پکا ارادہ کیا کہ ہم نے پڑھ کے دکھانا ہے, پاس ہو کے دکھانا ہے, اچیو کر کے دکھانا ہے, بلکہ آپ دیکھو وہ بچہ جو آج یہ کھڑا ہو کے یہاں بات کر رہا تھا, آج وہ الحمدللہ اس کو لیپ ٹاپ مل گیا ہے. کتنی اور یہ بچی جو ابھی بات کر رہی تھی کہ 4 بہنوں کے پاس ایک لیپ ٹاپ تھا. تو اب ماشاءاللہ جو میرٹ پہ ہے اس کے پاس اپنا لیپ ٹاپ ہے, اس کے پاس اسکالرشپ ہے ماشاءاللہ. اچھا اور بچوں, میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جتنے آپ کے والدین آپ کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس پہ, جتنے آپ کے والدین آپ پر فخر کرتے ہیں, جتنے آج وہ خوش ہیں, یقین مانو آج ان سے زیادہ میں خوش ہوں آپ کی کامیابی کے اوپر. اور آج جب آپ کو گارڈ آف آنر مل رہا تھا, گارڈ آف آنر ہیڈز آف دا اسٹیٹس کے لیے ہوتا ہے, لیکن میں نے اپنے بچوں کو ہیڈز آف دا اسٹیٹس سے زیادہ بڑی جگہ دی ہے اپنی زندگی میں. تو آپ لوگ, میں بہت خوش ہوں کہ میری جو جنریشن ہے, جس کو جنریشن زی کہتے ہیں, جین زی کہتے ہیں, میرے ملک کا فیوچر ہے, پنجاب کا فیوچر ہے, وہ الحمدللہ صحیح راستے پہ ہے, اس کو اس کا حق مل رہا ہے. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے میرے بچوں. لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ یہ کیا پنجاب کی یوتھ کو کبھی لیپ ٹاپس مل رہے ہیں, کبھی اسکالرشپ مل رہا ہے, کبھی فری ٹرانسپورٹ مل رہی ہے, کبھی کچھ مل رہا ہے, کبھی کچھ مل رہا ہے. تو میرے بچوں, یہ صرف آپ کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہے, آپ اس ملک کا مستقبل ہو. آپ نے اس ملک کی جو باغ ڈور ہے وہ سنبھالنی ہے, آپ نے اس ملک کا جھنڈا جو ہے وہ تھامنا ہے. اس ملک کا فیوچر, اس ملک کا جو ترقی ہے, اس ملک کی جو بقا ہے, وہ آپ سب کے ہاتھوں میں ہے. اسی لیے میں نے 2026 کو ایئر آف یوتھ ڈکلیئر کیا ہے. کیا ڈکلیئر کیا ہے؟ یعنی کہ آپ سب کے لیے میں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جتنے لیپ ٹاپس ہو سکیں, جتنے اسکالرشپس ہو سکیں, جتنی جدید سہولتیں ہو سکیں, وہ میں آپ کے ہاتھ میں دوں, تاکہ آپ لوگ انجینئرز بنو, آپ لوگ ڈاکٹرز بنو, آپ لوگ جو ہے وہ سائنٹسٹ بنو, آپ لوگ AI میں کام کرو, آپ لوگ روبوٹکس میں کام کرو, آپ لوگ جہاز اڑاؤ, اور آپ کی زندگی میں کبھی کوئی کمی نہ آئے. میرے بچوں, بڑی اچھی تالیاں بجا رہے ہو, ویری نائس.
میرے بچوں، ایک بات، مجھے آپ سے ان ریٹرن کچھ نہیں چاہیے. مجھے ذاتی طور پہ آپ سے کچھ نہیں چاہیے. صرف میں آپ سے ایک چیز مانگتی ہوں. جب میں آج یہاں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے ترانہ پڑھ رہی تھی تو میں صرف آپ کو یہ چیز کہنا چاہتی ہوں کہ اس وطن کی، اس مٹی کی، اپنے ملک کی محبت کو محسوس کر کے دیکھو. یقین مانو، جب آپ پاکستان کو، اس کی محبت کو، اپنے اوپر جو رسپانسبلٹی ہے، جو قرض ہے ہمارے اوپر اپنی مٹی کا، اپنے ملک کا، جب وہ کیفیت کو آپ اپنے اوپر طاری کرتے ہو، یقین مانو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس رسپانسبلٹیز کو جو آپ کے شولڈرز پہ ہے، آپ کے کندھوں پہ ہے، پاکستان کا مستقبل ہونے کے ناطے، پاکستان کا فیوچر ہونے، ڈسپلین، نو نو ناٹ لائک دس، آرام سے، آرام سے، ناٹ لائک دس بچوں، آرام سے. میں آپ کو ابھی ملتی ہوں، میں اپنی تقریر ختم کر لوں، میں آپ کو ملتی ہوں. آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. ایک میں بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں، اور میری بات کو دھیان سے سننا. وہ ایک ماں کی اپنے بچوں سے بات ہے. اٹک کے اس پار، اٹک کے اس پار کیا ہے؟ خیبر پختونخوا ہے. اٹک کے اس پار خیبر پختونخوا کے بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار ہے. خیبر پختونخوا کے بچوں کے زبان پہ گالی ہے. خیبر پختونخوا کے بچوں کے ذہنوں میں تشدد سے محبت بھری جا رہی ہے. خیبر پختونخوا کے بچوں کو کہا جاتا ہے سڑکیں بند کرو، ٹائرز جلاؤ، ہسپتال بند کرو، روزگار بند کرو، دکانیں بند کرو. اور پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے، جب آپ کے ہاتھ میں پیٹرول بامز تھمائے جاتے ہیں، جب آپ کے ہاتھ میں ہتھیار تھمایا جاتا ہے، جب آپ کو تشدد کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈنڈے پکڑو اور لوگوں کے روزگار بند کرو، یہ ٹائر جلاؤ اور سڑکیں بند کرو، یونیورسٹیز بند کرو، ہاسپٹلز بند کرو، سکولز بند کرو، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صوبہ بند ہو جاتا ہے، لیکن جیلز، جو آپ کے قید خانے ہیں، وہ آباد ہو جاتے ہیں. اور پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یس، پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں ہونہار اسکالرشپ ہے. پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس ہیں. پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں پرواز کارڈ ہے. پنجاب کے بچوں کو یونیورسٹی، کالج اور اسکول جانے کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ گرین بسز 100% فری ملی ہوئی ہیں. پنجاب کے بچے لاکھوں کی تعداد میں ٹیکنیکل ٹریننگز حاصل کر رہے ہیں. ان کو ٹیکنیکل ٹریننگز کے بعد اگر وہ ملک سے باہر جا کے جاب کر کے کمانا چاہتے ہیں، ان کو پرواز کارڈ دیا جا رہا ہے. ان کے لیے جاب لنکیجز بنائے جا رہے ہیں تاکہ وہ، ان کو اگر وہ ملک میں جاب کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جابز ملیں، ان کو کاروبار کے لیے پیسے ملیں. اگر وہ کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو پیسے ملیں. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہترین تعلیم ملتی ہے، اور بہترین تعلیم کے نتیجے میں آپ کا مستقبل جو ہے وہ سنورتا ہے. آپ کے ماں باپ کا مستقبل سنورتا ہے. آپ کے ملک کا مستقبل سنورتا ہے. تو ادھر ہونہار ہے، ادھر انتشار ہے. ادھر کیا ہے اور ادھر کیا ہے؟ لیکن یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. میں پنجابی بعد میں ہوں، میں پہلے کیا ہوں؟ اور پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے بہت افسوس ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ ابھی بھی پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ترقی کیا ہوتی ہے. ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ اگر ان کے بچے کے پاس پڑھنے کے لیے وسائل نہیں ہیں تو ہونہار اسکالرشپ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آج کل کے دور میں اگر آپ نے دنیا کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ کرنا ہے تو آپ کے ہاتھ میں گیجٹ ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ میں آئی پیڈ ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ میں کمپیوٹر ہونا چاہیے. 13 سال ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا میں. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ترقی کس چڑیا کا نام ہے. ان کو بس
یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں شعور دے رہے ہیں، بس یہ شعور دے رہے ہیں ان کو، کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا، اس کا جواب یہی ہے کہ ہم تمہیں شعور دے رہے ہیں۔ کون سا شعور؟ اور ان کو کوئی بتائے کہ خیبر پختونخوا کے راستے بند کرنے سے پنجاب کے عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کاروبار جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا تباہ ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے راستے بند کرنے سے سندھ کے جو مریض ہیں وہ علاج سے محروم نہیں ہوتے، خیبر پختونخوا کے مریضوں کو فرق پڑتا ہے۔ آپ جانتے ہو کل انہوں نے راستے بند کیے، 10 لوگ جو ایمبولینسز میں تھے ہسپتالوں کی طرف جا رہے تھے، راستہ نہ ملنے کی وجہ سے، بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کس کی خاطر؟ چند ارب پتی لوگوں نے زبردستی ڈنڈے پکڑا کر، اور وہ کوئی ورکر نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کوئی جنگلی لوگ ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ تم نے ڈنڈوں سے لوگوں کے روزگار بند کرانے۔ ارب پتی لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق ان لوگوں کو پڑتا ہے جنہوں نے روز محنت کرنی ہوتی ہے، اور اگر وہ ان کا اس دن کا جو محنت وہ نہ کر سکے، اس دن کی روزی نہ کما سکے، تو رات کو ان کا بچہ جو ہے وہ بھوکا سوتا ہے۔ تو میں خیبر پختونخوا کے بھائیوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں، خدا کا واسطہ ہے، اپنی آنکھیں کھولو، اپنی زندگیاں ان کی مٹھیوں سے واپس لو۔ خدا کا واسطہ ہے، پنجاب کی طرف دیکھو، ماشاءاللہ پنجاب کے بچوں کی طرف دیکھو، پنجاب کے ہونہار بچوں کی طرف دیکھو۔ پنجاب کے بچے اکیلے نہیں ہیں، ان کو کسی نے اکیلا نہیں چھوڑا، ان کے پیچھے ان کی وزیر اعلیٰ چٹان بن کے کھڑی ہے۔ میرا دل دکھتا ہے کہ یہ بدتمیزی، شر پسندی، انتشار جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے بچوں کا نصیب نہیں ہو سکتی، یہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ان کا مقدر نہیں ہو سکتی، یہ بدتمیزی بد تہذیبی ان کا مقدر نہیں ہو سکتی۔ اور میں ایک اور بات بھی آپ سے کہنا چاہتی ہوں، میرے پیارے بچوں، اقتدار آنی جانی چیز ہے۔ کل ہم جیل میں تھے، ہمارے پاس اقتدار نہیں تھا، آج میرے پاس اقتدار ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ اقتدار کبھی کسی ایک ہاتھ میں نہیں رہتا، ریت کی طرح، مٹھی میں ریت کی طرح پھسلتا ہے۔ لیکن میرے بچوں، سن رہے ہو نا؟ اقتدار آنی جانی شے ہے، کسی ایک کے پاس نہیں رہتا، آج اس کے پاس تو کل اس کے پاس۔ لیکن اقتدار کا استعمال اللہ تعالیٰ کی اور عوام کی امانت ہوتا ہے، اس کا حساب صرف عوام کو نہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی آپ نے دینا ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے کبھی یہ کام نہیں کرنا۔ میرے والد جب جیل میں تھے، ان کی آئی تھنک 71 ایئرز یا 72 ایئرز ان کی ایج تھی، 73 ایئرز ہوگی، ان کو جیل میں رکھا، وہ بیمار ہو گئے، ان کو ملٹیپل ہارٹ اٹیکس ہوئے، تو وہ بیمار ہو گئے، ان کے پلیٹلیٹس ڈراپ کر گئے، ان کو دل کی تکلیف ہو گئی، ان کا اتنا مذاق اڑایا گیا، ان کی بیماری کا اتنا مذاق اڑایا گیا۔ میری والدہ، میں جیل میں تھی، میرے والد جیل میں تھے۔ میرے بچوں، یہ ایک ماں اپنے بچوں سے بات کر رہی ہے۔ میرے والد جیل میں تھے، میری والدہ میں جیل میں تھی، تو میری والدہ کو کینسر ہو گیا، اور میری والدہ کی بیماری کا اتنا مذاق بنایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ وہ تو بیمار ہی نہیں ہے، یہ سب ڈرامہ ہے۔ اور اس کے بعد لندن میں ان کا علاج ہو رہا تھا، تو وہ آئی سی یو میں تھی، بے ہوش پڑی تھی، ریسپریٹر پہ، وینٹیلیٹر پہ تھی، اور یہ لوگ ایسی کوئی تعلیم دی تھی انہوں نے لوگوں کو کہ یہ آئی سی یو کے دروازے کھول کر، ڈاکٹرز کے یونیفارم پہن کر، دھوکہ دے کر آئی سی یو میں داخل ہو گئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اور میری والدہ کی جب وفات ہو گئی تو میرے والد نے کہا کہ یہاں پر انسان کو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ میں نے جب اپنے والدہ کی
موت کی خبر سنی تو میں اس وقت جیل میں تھی. میرے والد نے مجھے میرے سیل میں آ کے بتایا کہ تمہاری ماں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی ہے. میں صرف آپ کو ایک بات ذرا ویڈیو لگائیں جلدی سے. میں ایک چیز آپ کو دکھانا چاہتی ہوں اور پھر میں بتاؤں گی کہ میں کیوں دکھا رہی ہوں. یہ دیکھو, کھانا اچھا نہیں ہے جیل کا, پھر کہتے ہیں جی ایئر کنڈیشن لگا دو جیل میں, اب ٹی وی چاہیے جیل میں. 80% پاکستانیوں کے پاس تو ایئر کنڈیشن ہی نہیں ہے. آدھی پبلک تو خوشی سے جیل میں جائے گی اگر ان کو ٹی وی بھی مل جائے, کھانے بھی مل جائے, ایئر کنڈیشن بھی مل جائے. سزا تو نہ ہوئی ہے, واپس جا کے میں یہ ٹی وی شی وی تو جیل سے نکالوں نا. میں ایئر کنڈیشن بھی اس کو ہولڈ کرو. 6 گھنٹے میٹنگ چل رہی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں واپس جا کے, آئی تھنک امریکہ میں یہ اسپیچ اس نے کی تھی, کہ میں واپس جا کے اس کا جیل کا ٹی وی بھی پھکواؤں گا نکال کے اور اس کا اے سی بھی اترواؤں گا. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے نواز شریف پھر اقتدار میں ہے, اس کی بیٹی چیف منسٹر ہے, اس کا بھائی پرائم منسٹر ہے. لیکن دھیان سے سننا میری بات, لیکن آج تک حلف اٹھا کے کہہ رہی ہوں آپ کے سامنے, اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہی ہوں, آج تک نہ میں نے کبھی سوچا, نہ نواز شریف نے کبھی سوچا, نہ شہباز شریف نے کبھی سوچا کہ اس کا اے سی اتروا دوں, اس کا کھانا بند کر دوں, اس کا ٹی وی بند کر دوں. کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا. بلکہ نواز شریف نے ایک دن کہا کہ اس کا ایک اے سی ہے, اس کو 2 اے سی دے دو, اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جس شخص نے مجھے جیل میں ڈالا تھا, میں پاکستان کی پہلی خاتون تھی جو سیاست میں نہیں تھی, لیکن اس نے مجھے جیل میں ڈالا. نیب میں جب مجھے جیل میں ڈالا تو نیب کے پاس خواتین کو رکھنے کی جگہ نہیں تھی, کیونکہ میں پہلی خاتون تھی جو نیب کی جیل میں جھوٹے الزام میں بند ہوئی تھی. ان کو ایک کمرہ خالی کرا کے مجھے اس میں رکھنا پڑا, کیونکہ ان کے پاس خواتین کی جیل نہیں تھی. آج اسی مریم نواز کے پاس, اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو, یہ اڈیالہ جیل میں پنڈی میں پنجاب حکومت کے پاس ہے. لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ اس کو کھانا نہ دو, اس کو یہ نہ دو, اس کو وہ نہ دو. اچھا کھانا کھاتا ہے تو مریم نواز شریف کو خوشی ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے. اب دکھائیں آگے ذرا, دکھائیں. یہ بھی بیماری ہوگی, اس کو یہ بھی بیماری ہوگی, اس کو یہ بھی بیماری. اب ہم سارے بیٹھے پریشان سن رہے ہیں کہ اتنی بیماریاں ایک آدمی کو ہو سکتی ہیں. جب وہ اس کی ساری بیماریاں بتائیں تو میں دیکھ رہا تھا وہ کیبنٹ میٹنگ میں شیرین مزاری, ہماری ہیومن رائٹس کی جو منسٹر ہیں, اس کی ایک سیکنڈ, کیا کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی بیماریاں دیکھو, تو میں نے دیکھی ایک لمبی لسٹ تھی بیماریوں کی. مجھے بتاؤ کسی کی بیماری کا ایسا کبھی مذاق اڑانا چاہیے؟ آپ پالیسی پہ اختلاف کر سکتے ہیں, سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن سیاسی اختلاف کو آپ ذاتی دشمنیوں میں نہیں بدل سکتے. آپ لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ کا کوئی سیاسی مخالف ہے یا اس کے پولیٹیکل ویوز آپ کے ساتھ کلیش کرتے ہیں تو آپ گردن سے پکڑ کے اس کو گھسیٹو, اس کی بیماری کا مذاق بناؤ, اس کی بیوی کی بیماری کا مذاق بناؤ, اس کی بیٹی کو جیل میں ڈالو. یہ آپ نہیں کر سکتے, اور یہ میرے بچوں آپ کو نہیں کرنا, یہ کبھی نہیں کرنا. آج آپ دیکھ لو وقت گھوم کے واپس آتا ہے, لیکن پرسوں رات کو کھانے پہ میرے والد مجھے کہہ رہے تھے کہ کبھی اپنے سیاسی دشمن کو بھی بد دعا نہ دینا. آگے چلائیں ذرا پلیز. آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب جو بھی شیرین کو جانتی ہیں, اگر شیرین مزاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو سوچیں کہ کس طرح کی بیماریاں ہمیں بتائی گئی تھی. ہمیں خوف آ گیا کہ یہ وہ جہاز کی سیڑھیوں پہ بھی چڑھ سکے گا یا نہیں. تو میں نے وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ اپنے سامنے رکھ لی, تو اس میں تو کہا تھا کہ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی وقت مر سکتا ہے. رپورٹ میں بیماریاں 15 تو بیماریاں بتا دی. ہارٹ بھی برا ہے, کڈنی بھی بری ہے, ڈائبٹیز بھی ہے, پتہ نہیں اور بھی کیا ہے, اور پھر پلیٹلیٹس, یہ بھی ہم نے نئی چیز سیکھی تھی, پلیٹلیٹ. یہ جو شکل تھی, یہ شکل جب شیرین مزاری نے دیکھی تو تب بیچاری کی جانتے ہو یہ جو شکل تمہیں یہاں عام جیل کے اندر ڈالیں گے. بند کرو. یہ جو چہرہ میرے والد کا دکھا رہا ہے, یہ جانتے ہو کب کا ہے؟ جس دن میری ماں کی وفات ہوئی تھی اس دن کا چہرہ ہے ان کا, اور یہ وہ دکھا رہا ہے اسکرین پہ. میں صرف ایک بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں, جو یہ کر رہا ہے
جو اس کی جماعت کر رہی وہ آپ سب نے نہیں کرنا. وہ آپ نے نہیں کرنا. جو بیمار ہے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے, اور جس قسم کی بھی سہولت اس کو چاہیے, اس کو ڈاکٹرز چاہیے, اس کو علاج چاہیے, وہ اس کو دیا جا رہا ہے. اور یہ بات میں آپ کو آن اوتھ کہہ رہی ہوں, اس کا برا کوئی نہیں چاہتا, لیکن میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو جنریشن بننا ہے, آپ نے جو جنریشن بننا ہے, آپ نے یہ حرکتیں کبھی نہیں کرنی, کبھی نہیں کرنی. آپ اختلاف کریں, آپ کسی کی پرفارمنس پہ سوال کریں, خدمت پہ سوال کریں, کام پہ سوال کریں, پالیسیز پہ سوال کریں, لیکن ذاتیات کو اٹھا کر پالیٹکس سے اور پاکستان سے باہر پھینک دیں. جھوٹ کو, بہتان تراشی کو, الزام کو اٹھا کر سیاست سے باہر پھینک دیں. انتشار کو, فتنے کو, گھیراؤ جلاؤ کو, آگ لگانے کو اٹھا کے پاکستان سے باہر پھینک دیں. میں امید کرتی ہوں کہ میرے بچے میری کہی ہوئی بات کو سمجھیں گے. خیبر پختونخوا کے لوگ بھی اب سوال کر رہے ہیں, ان کو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کہاں جا رہا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم پتھر کے زمانے میں جا رہے ہیں. یہ وقت اب بدل گیا ہے. اور قرآن کی ایک آیت ہے میرے بچوں کہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے نا. تو میرے بچوں, اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ترقی دے. آپ لوگ خوب پڑھو, لکھو, آگے بڑھو, ترقی کرو, اپنا اور اپنے والدین کا, اپنے ملک کا نام روشن کرو. اور آج جب آپ اس ہال سے باہر جانا, اس تقریب سے باہر جانا, تو سر اٹھا کے جانا کہ آپ کا حق آپ کو ملا ہے, کوئی احسان نہیں ہے آپ کے اوپر. اور یہ فیصلہ کر کے جانا, اور یہ فیصلہ کر کے جانا کہ کم وقت میں جو مرضی ہو جائے, اپنے وطن کے ایک ایک ذرے کو سنبھال کے رکھنا ہے. اپنے وطن میں انتشار نہیں کرنا, اپنے وطن میں دنگا فساد نہیں کرنا, اپنے وطن کی املاک کو, لوگوں کی املاک کو, اپنے وطن کی بسوں کو, گرین بیلٹس کو آگ نہیں لگانی. اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہے, اپنی جان پہ کھیل کے اپنے وطن پہ آنچ نہیں آنے دینی. وعدہ؟ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے ایک نعرہ لگانا. میں 1 2 3 کہتی ہوں, میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا. پاکستان! Thank you very much. I love you all.